کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اگر آپ کے گناہ آپ کی روح کو صدیوں بعد بھی چین نہ لینے دیں؟ آج سنیں ایک ایسی داستان جو آپ کا دل دہلا دے گی، ایک غریب لڑکی اور خونی جن کی داستان۔ رات کا آخری پہر تھا، پورے گاؤں پر موت کی سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صرف ہوا کے چلنے کی سرسراہٹ اور کتوں کے دور دور بھونکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ 19 سالہ مریم تنہا اپنی خستہ حال کوٹری میں بیٹھی ماں کی چادر سے لپٹی کانپ رہی تھی۔ آج پھر وہی سایہ اس کی کھڑکی کے باہر دکھائی دیا تھا، کالا، لمبا، عجیب سا وجود۔ 2 مہینے سے مریم ہر رات اسے دیکھ رہی تھی، لیکن آج پہلی بار اس سائے نے آہستہ آہستہ دروازے کی کنڈی ہلانی شروع کر دی تھی۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ مریم نے چادر اور زور سے اپنے منہ پر لپیٹی اور آنکھیں بندی۔ ہلکی سی درار میں سے ایک ہاتھ زمین پر چلتا ہوا سیدھا اس کی طرف بڑھا۔ وہ ایک سیاہ کالا ہاتھ تھا جو رینگتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مریم کی چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ اچانک دروازہ پورا کھل گیا۔ سامنے وہی سایہ کھڑا تھا۔ اس کے جسم سے سڑنے کی بدبو آ رہی تھی اور وہ ہولناک آواز میں بولا، تم نے میرا وعدہ پورا نہیں کیا، اب میں تمہاری روح لینے آیا ہوں۔ مریم روتی ہوئی دیوار کی طرف سرکنے لگی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، چھوڑ دو مجھے۔ سایہ اندر آیا اور اس کی ٹوٹی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ کی انگلیوں سے سیاہ خون زمین پر ٹپکنے لگا۔ تم بھول گئی ہو، پچھلے جنم میں تم نے میری بیوی کو زندہ جلایا تھا۔ آج اس جنم کا حساب چکانا ہوگا، میں بدلہ لینے آیا ہوں۔ مریم کا دم گھٹنے لگا۔ اس کی یادداشت میں ایک لمحے کے لیے ماضی کی دھندلی جھلک آئی۔ ایک عورت کی چیخیں، آگ کے شعلے اور جلتا ہوا چہرہ۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ سایہ اپنی کرسی سے اٹھا۔ اس نے اپنی لمبی انگلی اس کی پیشانی پر رکھی۔ مریم کو لگا اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ اچانک اس کے سامنے سارا منظر روشن ہو گیا۔ وہ خود اس عورت کو آگ لگا رہی تھی۔ اب بول، کیا تم اپنی سزا کے لیے تیار ہو؟ جن نے کہا۔ مریم کی زبان جیسے بند ہو گئی ہو، آنکھوں سے خون کے آنسو بہہ نکلے۔ سایہ آہستہ آہستہ اس کے گرد گھومنے لگا اور کسی عصیب زدہ منتر کی طرح گنگنانے لگا۔ وہ اپنے منہ میں کچھ پڑھ رہا تھا اور مریم کے گرد چکر لگا رہا تھا اور کہنے لگا، تمہاری چیخیں اس رات کی طرح ہمیشہ اس کمرے میں گونجیں گی۔ لیکن جب سایہ اس کی روح لینے بڑھا، اچانک مریم نے کپ کپاتی آواز میں کہا، اگر میں نے کسی کو جلایا تھا میں اپنی سزا کے لیے تیار ہوں، مگر میری ماں کو کچھ نہ کہنا۔ اس لمحے سایہ کی آنکھوں میں لال شعلے مدھم ہونے لگے۔ اس نے پہلی بار مریم کی طرف انسانی نظر سے دیکھا، محبت اور ندامت۔ صدیوں میں پہلی بار کسی نے اپنی سزا کو قبول کیا تھا، وہ بھی جن کے سامنے۔ سایہ پیچھے ہٹا۔ اس کا کالا جسم دھیرے دھیرے چاندنی میں تحلیل ہونے لگا۔ جاتے جاتے اس نے کہا، تمہاری معافی نے مجھے بھی آزاد کر دیا۔ آج میں پہلی بار سکون کی نیند سونے جا رہا ہوں۔ مریم زمین پر گرتے گرتے ہوش کھو بیٹھی۔ صبح جب اس کی ماں نے آنکھ کھولی، مریم اس کی گود میں سر رکھے سو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف کی بجائے سکون تھا۔ وہ سیاہ سایہ ہمیشہ کے لیے اس چونپنی سے رخصت ہو چکا تھا۔ تو دوستو، اس کہانی کا اخلاقی سبق یہ ہے، سچائی اور ندامت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ صدیوں پرانے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر دل سے معافی مانگی جائے تو بدترین نحوست بھی محبت میں بدل سکتی ہے۔ تو اگر میری یہ کہانی آپ کو پسند آئی تو کمنٹ لازمی کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ میرے آنے والی ہر کہانی آپ تک ایسے ہی پہنچتی رہے۔